اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق شعبہ اردو سے ہے، لیکچرر ہیں اور نعت خوانی بھی بڑے خوبصورت انداز میں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید فہد واحد علی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام آپ کا، شکریہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ یہ نعت کے ارتقاء کا پروگرام ہے جی، کہ ہم اپنی دانست میں نعت میں کس طرح بہتری ہو سکتی ہے، ٹھیک، اس میں کس طرح ہم امپرومنٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم یہاں پر ایک ڈسکشن کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح کے مختلف اکابرین میں سے مختلف اکابر نے نعت کی اپنے اپنے انداز میں تعریف کی ہے۔ ٹھیک، بظاہر تو نعت کی تعریف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنا، آپ کی تعریف بیان کرنا نعت ہے۔ لیکن جب ہم علمی موضوع پر علمیت کی بنیاد پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں مختلف اکابر نے اپنے اپنے انداز میں نعت کی تعریف کی ہے۔ تو آپ بھی ایک علمی شخصیت ہیں، تو آپ کس انداز میں نعت کی تعریف کریں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر نعت کا جو مقصد ہے وہ ہے خالصتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، ان کی زندگی کس انداز میں گزری اس کو بیان کرنا، ان کے حسن اخلاق کی تعریف کرنا، ان کے جسم مطہر کی تعریف کرنا، ان کے گفتگو کی تعریف کرنا، ان کے تمام زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ نعت کے زمرے میں بنیادی طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعت اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اصل سلسلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تمیز، یہ شعور ہی نہیں ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ مناجات پڑھی جا رہی ہے، اس کو بھی لوگ نعت کے زمرے میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ نعت شریف ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ دعائیاں جو کلام ہوتے ہیں ان کو بھی نعت کے زمرے میں لیتے ہیں، یعنی کسی ولی کی شان میں پڑھا ہوا کلام اس کو وہ مناقب کو بھی نعت کے زمرے میں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فراق کے تذکرے، دوری کے تذکرے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان اپنی جو قلبی واردات ہے اس کو بھی جب پیش کرتا ہے تو اس کو بھی لوگ عام طور پر نعت ہی تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ نعت نہیں ہے، وہ انسان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا مدینے کی تعریف کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی تعریف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے مربوط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ تھوڑا سا کرنا نئے لوگوں کو، نئے آنے والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو یہ پہچان ہمیں کروانی ضروری ہے کہ ہم جو ادا کر رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، وہ کلام کس نوعیت کا ہے، اس کی صنف کیا ہے، آخر اس کا ہم کیسے اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ کلام نعت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ یہ ان کو جاننے کی ضرورت ہے، اس پہ ان کو تحقیق کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کلام جو پڑھ رہے ہیں یہ فرض ہمارے اکابرین کا ہے، جو اس وقت موجودہ دور میں نعت کے شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ محفل میں جو دل چاہے پڑھ جائیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ محفل نعت کے ایک خاص آداب ہوا کرتے تھے اور ہوتے ہیں اب بھی بہت ساری جگہوں پر جو محفل نعت منعقد ہوتی ہیں تو اس کا باقاعدہ ایک سیکوینس ہوتا ہے کہ پہلے تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی جاتی ہیں، تمام نعت خواں نعت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مناقب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کل تو یہ ہے کہ ایک نعت خواں جب بیٹھتا ہے تو وہ ہم سے لے کر اور منقبت تک پڑھ جاتا ہے، پیچھے دوسرے ثنا بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا سلسلہ چلتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے آپ کے نظر؟ نہیں، یہ سلسلہ قطعی طور پر غلط ہے۔ یعنی ایک نعت کا ایک انداز ہے، اس کے مطابق ہی نعت خوانی محفل کا ایک خاص ایک طریقہ ہے جو ہم نے بزرگان دین سے سیکھا، ٹھیک ہے، جو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، ہم سے شروع کیا جائے، پھر نعت پڑھی جائے، پھر اس کے تمام نعت خواں پہلے جو ہے وہ نعت شریف پڑھیں، اس کے بعد جب سب نعت خواں نعت پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پھر کسی ایک نعت خواں کو یا دو نعت خواں کو آپ مدعو کریں کہ آپ آ کر منقبت یا مناقب کے جو ہے وہ اشعار پیش بات کریں۔ نعت کی چل رہی ہے کہ نعت کی تعریف کیا ہے۔ آپ نے جب نعت پڑھنے شروع کی اپنے اسکول لائف سے، کالج لائف سے جب آپ نے آغاز کیا، تو اس وقت کا نعت خوانی کا ماحول حیدرآباد سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے،
ہمارا کراچی کا ماحول تو الحمدللہ سبھی جانتے ہیں جی کس طریقے سے ایک نیا نعت خواں آتا ہے وہ بہت جلد امپرومنٹ کرتا ہوا سیڑھی زینہ و زینہ جو ہے کہ وہ اوپر چڑھ جاتا ہے، لیکن کیونکہ حیدرآباد اور اندرون سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ اتنے مواقع میسر نہیں ہوتے. جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر میڈیا سے ہم بہت دور ہیں. جی ٹھیک ہے، تو نئے آنے والے اور جو ہم سے سینئرز بھی ہیں ان کو بھی اسی بات کی شکایت ہمیشہ سے رہی ہے کہ آپ بڑے بڑے اعزازات لے لیں، بڑے بڑے آپ انعامات حاصل کر لیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، مگر آپ کی پہچان نہیں ہو پاتی کیونکہ میڈیا یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ تو فیکٹ ہے کیونکہ آج کے دور میں میڈیا پہ جو چیز نظر آئے گی وہی لوگوں کی نظروں میں رہے گی. بالکل. تو آپ کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. تو سب سے پہلے آپ نے کون سی نعت پڑھی؟ سب سے پہلے جو نعت شریف مجھے اپنے اسکول کے دور میں پڑھنے کا جو ہے وہ مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ نعت تھی سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، اور ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. یہ وہ نعتیں ہیں جو شروع میں نے میری پہچان بنی، اور انہی نعتوں کو پڑھتے ہوئے جو ہے میں نے اپنی شناخت بنائی، اور کل پاکستان میں بھی میں نے ایک اس میں جو ایک نعت ہے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، اس کو پڑھ کر انعام حاصل کیا. تو اس کے کچھ چند اشعار جو ہے کہ صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا میرا ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. ماشاءاللہ. دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا تو آپ نے کسی سے امپریس ہو کر آپ نے نعت پڑھی؟ جی اس وقت بے شمار نعت خواں ایسے تھے کہ جن کو سننے کے بعد نعت خوانی کرنے کا شوق جو مجھے ہوا. سب سے پہلا نام جو لینا چاہوں گا وہ الحاج خورشید احمد صاحب مرحوم، جن کو سن کر جو ہے مجھے نعت شریف پڑھنے کا بہت شوق ہوا. وہی ظفر قاسمی صاحب، یہ ہمارے پائنیئرز ہیں کہ جن کو سن کر ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا سیکھا. اس کے علاوہ یوسف میمن صاحب اور بھی مختلف منظور کونین صاحب، یہ تمام نعت خواں ایسے ہیں کہ جن کو سن کر جو ہے آگے فروغ ملا. جن کے آپ نام لے رہے ہیں یہ تو یوں سمجھیں کہ نعت خوانی کی پاکستان کے اندر ایک پلر ہیں. بے شک دنیا میں ستون مانے جاتے ہیں. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے جو ثنا خواں ہیں وہ الحمدللہ پاکستان ہندوستان دونوں کے ان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ نے بھی انہی کو دیکھتے ہوئے نعت کا آغاز کیا پڑھنے کا، اور آپ پرٹیکولر حیدرآباد سے آپ کا تعلق جس طرح آپ نے فرمایا، تو حیدرآباد میں اس وقت کون سے نعت خواں تھے اور ابھی حال میں ہی آپ کون سے نعت خواں آپ سمجھتے ہیں؟ حیدرآباد میں میرے استاد مرحوم خان محمد سہروردی صاحب کہ جن سے میں نے باقاعدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی تربیت ان سے حاصل کی. ان کا بڑا مشہور کلام جو کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، یہ انہی کی بنائی ہوئی. خان محمد سہروردی صاحب جی مرحوم، آج سے تقریباً
11 سال یا 10 سال قبل ان کا انوصال ہو گیا تھا. یہ کرم آج بالائے بام بہت مشہور کلام ہے, بہت مشہور ہے. خورشید احمد صاحب نے بھی پڑھا. یہ ان کی بنائی ہوئی دھن تھی جی, بہت سریلے اور بہت کلاسیکل پڑھنے والے نعت خوان تھے. اور ابھی پریزنٹ کے کون سے ایسے نعت خوان آپ سمجھتے ہیں؟ پریزنٹ میں نمائندہ نعت خوان ہیں حیدرآباد کے آغا گوہر علی صاحب ہیں, نذیر احمد فریدی صاحب ہیں, نذیر احمد فریدی بھی عبد القادر ملک صاحب ہیں. یہ حیدرآباد کے معروف اور اس وقت جو ہے وہ کافی مشہور ثنا خوان مانے جاتے ہیں. تو وہاں پر ہی محافل کا انداز یہی ہوتا ہے کہ 10 بجے شروع ہو جاتی ہے, 9 بجے پہ فجر جی تقریباً ہوتی ہے, وہی عشاء کے بعد ہی وہاں انعقاد کیا جاتا ہے محفل نعت کا. اور اس کے آس پاس کے جو میر پور خاص ہے, یہ ٹنڈو آدم ہے, وہاں پر بھی جاننے کا اتفاق آپ جی تقریباً پورے پاکستان ہی جو ہے, پنجاب اس کے علاوہ بلوچستان اور مختلف پشاور وغیرہ, یہ ان تمام علاقوں میں جو ہے محفلیں کی ہیں. محفلیں آپ نے کی ہیں. سب سے اچھا کلام آپ کو کون سا لگا کہ یہ کلام پڑھا جائے؟ تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی پسند اور اس دور کی ڈیمانڈ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, بچپن میں جو کلام ہم پڑھا کرتے تھے وہ بھی اس دور میں ہمارے پسندیدہ کلام ہوتے تھے. اگر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پسند میں اور پڑھنے کا انتخاب اور موجودہ دور میں, ہر آنے والے دور میں جو چیز نعت خوانی کے شعبے سے مطلب جو اپلائی کرتی ہے یا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور وہی ہماری اس دور کی پسند ہوتی ہے. اس کے بعد کون سا کلام آپ کا مشہور ہوا, معروف کلام, اس کے چند اشعار؟ اس کے بعد خالد محمود نقشبندی صاحب کا ایک بہت معروف کلام تھا جو جس پر میں نے بہت سارے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کی. ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے. ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے, نور حق آشکارا مدینے میں ہے. سبحان اللہ. سارا عالم تجلی بداما سہی, لیکن عالم آرا مدینے میں ہے. واہ کیا بات. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. مدینے میں ہے. بے شک. واہ کیا بات. بچپن میں انہوں نے ثنا خوانی جب اس کا آغاز کیا تو اس میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو نعت کے حوالے سے کہ کہیں آپ پڑھنے کے لیے گئے اور آپ کو وہاں پر پڑھنے نہیں دیا گیا, یا آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت کے ثنا خوان جونیئرز کو پروموٹ کرنے میں تھوڑا سا لیت و لال سے کام لیتے تھے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن میں نعت خوانی جب ہمیں شوق ہوا تو اس وقت کسی اسٹیج پر نہیں پڑھتے تھے, صرف پڑھنے کا شوق تھا. ہم اپنی علاقے کی مسجد میں جب کبھی کوئی کسی تہوار پر یا کسی خاص ایونٹ کے اوپر کوئی چندہ جمع کرنے کے لیے بچے جو ہے وہ مائک سنبھال لیتے تھے, تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ بہت شوق ہوتا تھا کہ ہم مسجد میں جا کر جو ہے وہ نعت شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. تو بڑی اس کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنی پڑتی تھی, تب جا کر جو ہے وہ 2 شعر پڑھنے کا موقع ملتا تھا. اور بڑی تشنگی ہوتی تھی کہ کاش ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کہ ہم باقاعدہ طور پر پوری نعت کہیں پیش کریں. اسی سلسلے میں بچپن میں ایک ایسا بھی ہوتا تھا کبھی کبھار کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں, کہیں سے محفل کی یا کسی نعت پڑھنے کی آواز آئی اور ہم نے جو ہے وہ بس دادا کی سائیکل خاموشی سے نکالی اور جو ہے وہ اس کو لے کے بھاگ رہے ہیں اور بس محفل کی آواز سن کر پہنچ جاتے تھے محفل میں, اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی ایک نعت پڑھوا دیں. تو اس وقت جو لوگ وہاں جو کمپیئر حضرات اور نعت خواں جو بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ کہتے ٹھیک ہے آپ یہاں پیچھے بیٹھیں انتظار کریں انشاءاللہ پڑھوائیں گے.
اور اسی انتظار میں محفل ختم ہو جاتی تھی, صبح ہو جاتی تھی, باری نہیں اسٹیج پر ہی سو جاتے تھے, نمبر نہیں آ جاتا, نمبر کبھی نہیں آتا تھا. ہاں. تو ایسا بھی وقت ہوتا تھا کہ ہمیں لوگوں سے منت کرنی پڑتی تھی, اور جو ہے وہ لوگ بچہ سمجھ کے کہ بھائی آپ یہ چھوٹا سا بچہ ہے کیا پڑھے گا نعت, بٹھا دیتے تھے خاموشی سے. تو آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہوا کرتی؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس دور میں جس طرح سے محنت کی, جس طرح سے لگن اور جستجو کے ساتھ ہم کام کرتے رہے, آگے بڑھتے رہے, سیکھتے رہے, اور ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی سے ہی تجربات حاصل ہوتے ہیں اور انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم عرصے میں جو ہے وہ محنت کے صلہ عطا فرمایا اور جو ہے وہ مقام عطا فرمایا. اچھا, یہ آپ کا انداز اپنا ہے یا آپ نے کسی سے جو اڈاپٹ کیا ہوا, تقلید ہے کسی؟ یہ انداز میرا اپنا ہے. اچھا, آپ نے تقلید نہیں کی کسی کی؟ تقلید سے مراد یہ ہے کہ تقلید شروع میں جب چھوٹے تھے تب اس دور میں فصیح الدین صاحب, وحید ظفر قاسمی صاحب, ان لوگوں کی نعتیں جب پڑھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ ان نعتوں کو اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو انہوں نے جس انداز سے انہوں نے ادا کیا. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہم پڑھتے ہوئے فصیح الدین لگ رہے ہوتے تھے کہ مطلب ہمارے انداز میں ان کی جھلک آ رہی ہوتی تھی, کبھی وحید ظفر صاحب کی جو ہے ان کے پڑھنے کی جھلک دکھائی دیتی تھی. تو یہی ہوتا تھا کہ مطلب اس دور میں جب کبھی بھی ہم کسی دوسرے نعت خواں کو سن کر پڑھتے تھے تو اس نعت خواں کی تقلید آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہو جاتی تھی, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی. ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی بچہ ہوتا ہے کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ ہر چیز جس کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں یہ ہوا کہ مطلب جب ہم یہاں آج کے دور میں جب نعت کے فیلڈ میں آئے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اپنا مقام, اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے کچھ منفرد انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنا یہ انداز اختیار کیا. تو یہ آپ نے کہیں سے اڈاپٹ نہیں کیا کہ مجھے اس تقلید میں پڑھ لوں تو اس طرح بہتر ہو جائے گا, یہ ایسے پڑھ لوں تو بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو کوئی بھی چیز ہے وہ ایک دم تو نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے کہ یہ جو انداز بننے کے لیے یا اس انداز تک اپنے آپ کو لانے کے لیے بھی بڑی محنت اور تگ و دو کرنی پڑی, تب جا کر اس مقام تک پہنچے. آپ نے پی ٹی وی مقابلہ جات میں 3-4 سال تک لگاتار پوزیشن آپ نے حاصل کی. بالکل. تو اس کے پیچھے کیا آپ کی محنت, اس کے پیچھے کوشش تھی, لگن تھی, اس کے پیچھے میرے والدین کی بڑی محنت. سب سے پہلے تو میرے دادا کی خواہش تھی کہ میں کل پاکستان مقابلہ نعت میں شرکت کروں, اور انہی کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ میں لگاتار 5 سال صوبہ سندھ سے نومینیٹ ہو کر جو ہے وہ کل پاکستان مقابلہ اس نے نعت جو کہ اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے تعاون سے اشتراک سے منعقد ہوا کرتا ہے, تو اس میں نے پوزیشن لی. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی. پوزیشن لے لینا آسان ہے یا پوزیشن کو برقرار رکھنا آسان؟ پوزیشن کو برقرار رکھنا زیادہ مشکل کام ہے. حاصل کرنا بھی آسان کام تو نہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ پورے پاکستان, ظاہر بات ہے کہ کل پاکستان مقابلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی پہلے وہ مقابلے ضلعی سطح پر, پھر ڈویژنل سطح پر ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر صوبائی سطح پر ہوتے ہیں. یعنی ہر ڈویژن سے سلیکٹ ہونے والے بچے صوبے کے مقابلے میں آتے ہیں, پھر تمام صوبوں کے درمیان میں کل پاکستان میں جو مقابلہ ہوتا ہے, تو وہاں پہنچنے کے لیے بڑی محنت اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو آج کل کے دور میں تو یہ ہے کہ سفارش یا رشوت دے کر آگے چلے جاتے ہیں. جی, آج کے دور میں اور اس دور میں کوئی نہ کوئی سفارش لگا لی, کسی نے کسی سے کہہ دیا کہ بھائی اپنا بچہ اس دور میں معیار کی اہمیت تھی. آج کے دور میں معیار کی اہمیت نہیں ہے. اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ غیر معیاری بندہ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن میں داخلے نہیں ہو پاتا تھا, جو غیر معیاری ہوتا تھا. یعنی اس کو ریکارڈ کرنا یا نشر کرنا تو بہت دور کے بعد وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. مگر آج کے دور میں تو آپ کے پاس معیار ہے نہیں ہے, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ہے کہ جو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا قصور ہے کہ وہ ان لوگوں کو جانچ نہیں پا رہے, کمرشلائز کر دیا گیا, اس فیلڈ کو کمرشلائز کر دیا گیا اور ایک انڈسٹری بنا دیا گیا. یعنی اس کو بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ذریعہ معاش جب سے بنایا گیا تو پڑھنے والوں کی یا ٹیلنٹ کی قدر ختم ہو گئی. نہیں, جب میڈیا پہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, جب کوئی نعت خواں جب پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس میں جو ہے کہ نعت خواں پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فن میں پختہ ہونے کے بعد ہی میڈیا پہ جائے, یا جو ہے کہ آپ یہ ذمہ داری میڈیا پہ ڈال دیں گے کہ یہ میڈیا والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اس کو موقع دے دیا, انہوں نے پڑھ کے چلے گیا اور صحیح نہیں پڑھا, یا جیسا بھی ان کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی. تو اس میں کس کا قصور آپ؟ دیکھیے, قصور تو میڈیا کا ہے نا. آج کے دور میں میں آپ جیسے عرض کی آپ کو کہ بہت سارے میڈیا چینل جیسے بھی ہوئے ہیں کہ جو
جہاں پر کوئی عام نعت خواں بغیر فیس دیے یا بغیر چارج کیے دیے جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. ٹھیک ہے. اور ایسے بھی ہمارے یہاں پر ہیں جہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو اگر اس چینل پر پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے کچھ نہ کچھ آپ کرنا پڑے گا, خدمت کرنی پڑے گی, تب جا کے جو ہے آپ کو وہاں موقع ملے گا. خدمت یعنی کہ مالی معاونت یا کوئی نہ کوئی فیس ان کی مخصوص ہوتی ہے. اچھا, تو چینلز کی فیس ہوتی ہے کچھ؟ جی, کچھ ایسے چینلز ہیں جہاں پر یہ معاملات ہیں. تو اس میں جو ہے کہ نعت خواں جو ہے کہ وہ اگر آگے آنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کے معاملات کرے گا تو وہ جلد آگے آ جائے گا. کہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, مطلب پچھلے دور میں ہمیں بہت سارے ایسے بھی ٹیلی ویژن پہ لوگ پڑھتے ہوئے دکھائی دیے جن کے پاس نہ تو آواز تھی, نہ ان کے پاس انداز تھا, ٹھیک ہے, نہ ان میں کوئی معیار تھا, مگر وہ ٹیلی ویژن پہ باقاعدگی سے نظر آ رہے تھے. تو اس کا تو مقصد یہی ہے کہ مطلب ظاہری بات ہے پھر وہ کلام کا انتخاب بھی نہیں کر پا رہے صحیح, اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. جو پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے ان کو کیا اس کا مطلب کیا ہے. بالکل. تو بس وہ ایک بھیڑ چال, ایک پڑھ رہے ہیں دوسرے پڑھ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. تو اس سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, نعت خوانی کو عروج ہوا ہے؟ اس سے تو بہت نقصان ہوا ہے. اس کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ اس سے بہت نقصان ہوا ہے کہ یہ معیاری نعت خوانی جو ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گئی. جی بالکل. اور معیاری ثنا خوان بھی سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ اکثر مقابلوں میں مجاصیص کو جو ہے وہ جج کے طور پر بلایا جاتا ہے, تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہم مقابلہ نعت خوانی میں جا رہے ہیں تو وہاں پر کس کلام کا انتخاب کریں اور کیا پڑھیں. اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو آنے والے اساتذہ ہیں ان ہی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہے وہ ہم جس بچے کو تیار کر کے جا رہے ہیں وہ مقابلہ نعت خوانی کے معیار کے مطابق ہے. ایک بچہ اب جو ہے کہ وہ مقابلے میں شرکت کر رہا ہے تو وہ تنم فرسودہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے یا 7th کا یا 8th, تو اس کو کیا پتہ یہ فارسی کا کلام ہے, یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں. اساتذہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے اپنی کلاس میں سے 2 بچے یا 3 بچے سلیکٹ کرنے ہیں نعت خوانی کے لیے, نعت کے مقابلے میں بھیجنے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی کون سے بچے ہیں, ہاں بھائی آپ سنائیں, آپ جس کی آواز اچھی ہے, ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, یہ بھائی یہ اچھا بچہ ہے, اس کو آپ نامینیٹ کر دیں اور اس کو بھیج دیں. اب کیا ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ کردار ادا کیا کہ سلیکشن کر لیا, ٹھیک ہے. اب جبکہ ان کا کام کیا تھا کہ جو سلیکشن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کلام کا بھی سلیکشن ان کی ذمہ داری تھی کہ ہم جو بچے جو پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ بچے تو جو سن رہے ہیں وہ یاد کر رہے ہیں. صحیح. جو اس وقت میڈیا میں یا جو اس وقت کیسٹس میں پڑھ رہے ہیں, جو سناخواں پڑھ رہے ہیں وہ صرف وہ بچے یاد کر رہے ہیں, انہیں کو دیکھیں گے, انہیں کی پیروی کریں گے. اب وہ مقابلوں میں آنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو کلام پڑھ رہے ہیں آیا کہ وہ نعت کے زمرے میں ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جب ہم ان تمام بچوں کو جانچتے ہیں, ان کو جب ہم اس پیمانے پر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 80 سے 90% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نعت کے زمرے میں اپنے کلام کا انتخاب نہیں کر پاتے. فہد بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک جج رہے ہیں, جی, آپ نے کہا کہ میں جج کے فرائض میں انجام دیتا رہا, تو المیہ یہ ہے اس قوم کا کہ ہم نے تو اکثر یہ دیکھا ہے جو نہیں جانتے وہی سب کو جان رہے ہوتے ہیں. بے شک. وہی کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا وہی ہوتا ہے جس کو تھوڑی بہت معلومات ہوگی وہ بیٹھ جائے گا, وہ اپنے آپ کو جج بھی کہے گا, اپنے آپ کو جو ہے کہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ایکسپرٹ کہلائے گا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, لیکن وہ حقیقت میں جان نہیں رہے ہوتے. بالکل. تو آپ کے خیال میں ایک جج بننے کے لیے کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ بطور منصف کی حیثیت سے چند چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آنے والا جو بچہ ہے اس کی جو ظاہری جو اس کا گیٹ اپ ہے, کیا وہ نعت پڑھنے کے آداب کو فالو کر رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو جج ہے وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ جو بچہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس نے ٹوپی لگائی ہے نہیں لگائی, اس نے جوتے اتارے ہیں نہیں اتارے. یعنی کہ یہ آداب ہیں کہ نعت خوانی کے لیے ایک نعت خواں کو نعت کے آداب کا بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. مطلب دیکھیں, نعت میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب نعت شریف پڑھی جائے تو جو نعت کے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کا حلیہ ہے وہ یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر آپ کا ننگا ہے یا اس کا آپ کے سر پر ٹوپی موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ عام طور پر حلیہ سے کیا مراد ہے آپ؟ حلیہ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو آنے والے بچے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ
ظاہری بات ہے اپنے اسکول یونیفارم میں ہوتے ہیں، ہوں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی ٹائی کہیں جاری ہوتی ہے اور کالرز کہیں ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی بھی ہے تو وہ بالکل برائے نام بس. یعنی شلوار قمیض سے تو اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق یعنی شلوار کہ آپ قمیض سے پینٹ شرٹ میں بھی ہو تو پھر بھی نعت پڑھ مگر سکتے پھر ہیں. بھی کہنے کا مقصد یہ ہے ٹھیک کہ بعض بچے ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو جوتے پہن کے ہوں ہوں، نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ آداب تو یہ ہے کہ جوتے اتار کر جوتا اتار کے آپ پڑھیں. نعت شریف پیش کریں سب سے. اس کے بعد ہم یہ چیز نوٹ کریں کہ بچے نے جب نعت شریف پڑھنا شروع کی تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس نے جس کلام کا انتخاب کیا ہوں، اس کو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ کلام مقعدہ نعت خوانی میں نعت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کے ترنم کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا ترنم کیسا ہے، اس کے صحیح. پڑھنے کی جو اس کا لہن ہے، جو سوز ہے اس کے گلے میں وہ کس قدر نمایاں ہے یا اس میں کتنی چاشنی ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اس کے مطابق اس کو نمبر دینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھنے کی ادائیگی، لفظوں کی ادائیگی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم جب مرکب الفاظ ادا کرتے ہیں تو اس میں شکست ناروا کر دیتے ہیں کہ دو مطلب مثال کے طور پر دو لفظ ہیں، مثال کے طور پر کہ مالک کے کون و مکان. اب یہ ایک ظاہری بات ہے ویسے تو مرکب ہے، مگر جب اس کو ادا کیا جائے تو وہ ایک ہی سانس میں ادا کریں تو زیادہ مناسب ہے، صحیح، نہ کہ ہم مالک ایک دفعہ پڑھ جائیں کہ کون و مکان الگ کر جائیں. ترنم میں پڑھ دیں. ٹھیک ہے، اس کا ترنم مالک کون و مکان، ٹھیک ہے. تو ادائیگی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے لفظوں کا ادائیگی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر بچوں کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو لفظ ادا کر رہے ہیں نعت شریف کی ادائیگی کے اندر. ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لفظوں کی ادائیگی اور اس ادائیگی کے حوالے سے اس کا جو صحیح تلفظ ہے اس کا خیال رکھا جائے، تلفظ کا خاص طور پر خیال کیا جائے، تلفظ کا خیال رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. جب مطلب پتہ ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کلام کو پڑھنے میں امپریشن اس کا آئے گا، جو اس کی فیلنگ، اس کی باڈی لینگویج اس کی عکاسی کر رہی ہوگی، کیا ہے جو پڑھ رہا ہے وہ احساس، وہ محسوسات جو ہیں اس کی وہ سامنے آئیں گی. یعنی کہ اس کو اگر میننگ کا پتہ ہوگا تو اس کی باڈی لینگویج اس کو بتائے گی. بالکل. یہ تو نعت پڑھنے والے کے لیے ہو گیا. اور جو منصف ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے میں نے یہ بتایا نا کہ ہم ان تمام چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ بچے نے کہاں کس طرح سے لفظ ادا کیا. ٹھیک ہے. عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ طرز کو ادا کرتے ہوئے، یعنی طرز کسی نعت کی طرز میں لفظ کا استعمال جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آیا کہ وہ لفظ ہم نے ٹائمنگ پر استعمال کیا یا اس میں لیٹ کر دیا یا کچھ لفظوں کو ہم نے زیادہ لمبا کھینچ دیا یا کچھ کو ہم نے فوراً جلدی ادا کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے نعت کی ادائیگی کو جو ہم آبزرو کرتے ہیں نعت خواں کو، کہ آیا کہ اس نے لفظ کیسا ادا کیا، کہ وہ آڈیبل تھا یعنی سنائی دینے والا تھا، یا ایسا ادا کیا کہ جو سننے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے لفظ کیا ادا کیا. اب جب طرز کی بات کرتے ہیں تو طرز جو ہے وہ جتنی بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ریفرنس کے اس کا لنک میوزک کی طرف تو دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ نعت خوانی جو ہے اس کا تعلق موسیقی سے اس سینس میں ضرور ہے کہ طرز جو ہے وہ کسی نہ کسی راگ سے ہی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ہمارے بر صغیر اور پاک و ہند میں جو رائج اس دور میں یا گزشتہ دور میں جو راگ جو رائج تھے یا جو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے طرزیں بنائی جاتی تھیں اور بنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی طرز کسی نہ کسی گانے سے، کسی نہ کسی غزل سے ضرور آٹومیٹک مشابہت رکھتی ہے، اس سے مشابہت رکھے گی، یا اس میں کچھ نہ کچھ اس جیسا ادائیگی آپ کو پائی جائے گی اس کے اندر. تو پھر ذہن انسان کو اس طرف نہیں چلا جاتا؟ جب دیکھیے ذہن اس طرف جائے گا تب جائے گا کہ جب آپ کمپلیٹلی اس کو انہی طرزوں میں جو پراپر گانے کی یا غزل کی طرز ہے، جب اس کو آپ کسی نعت کو باقاعدہ صرف پرٹیکولر اسی طرز میں پڑھیں گے تب تو انسان کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں بہت سے سانخ ایسے کر رہے ہیں. موجودہ دور میں تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پورے گانوں کی طرزوں پر نعت خواں پڑھ رہے ہیں، اور کلام لکھا جاتا ہے، پھر اس کو باقاعدہ گانا بتا کر جو ہے وہ کلام لکھوایا جاتا ہے. گفتگو تو آپ سے چلتی رہے گی، تو کیونکہ آپ بیسک تو آپ نعت خواں ہیں، بنیادی طور پر آپ نعت خواں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی نعتیں بھی اس پروگرام میں ہم شامل کریں. تو خوبصورت کلام جو آپ نے پڑھا کہیں تو مشہور ہوا اور آپ کو بھی پسند ہو.
دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، واہ، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، کیا بات ہے، انہی کی چوکھٹ سے جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، رسول کرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ نعت کا جو پڑھنے کا انداز ہے اسی انداز میں آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ بہت خوب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے آنے والے نعت خواں ہیں ان کے لیے ایسے کون سی ایسے عوامل ہیں جن پر اگر وہ عمل کریں تو وہ بہتر انداز میں ثنا خوانی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نئے آنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان ثنا خوانوں کو سنیں کہ جو پراپر طریقے سے یا پراپر نعت کے انداز میں نعت شریف پڑھا کرتے تھے یا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں وہ انداز میسر آ سکے یا وہ انداز وہ اس کو سیکھ سکیں یا فالو کر سکیں جو اصل انداز نعت شریف پیش کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ انداز کہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پسند کیا جانے والا انداز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس انداز کو فالو کریں۔ یعنی کہ جو معروف ہمارے ثنا خواں جو پراپر نعت کے نعت جن کی پہچان نعت رہی ہے، جی، جو خالصتاً نعت کا جو انداز ہے، اسی کو اپنے لیے جو ہے کہ وہ مشعلہ راہ سمجھیں اور اسی کی پیروی و تقلید کرتے ہوئے نعت خوانی کو مزید آگے کی جانب رواں دواں رکھیں۔ بہت شکریہ سید فہد واحد علی صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ ایک نوجوان ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ نے جس انداز میں نعت کے اوپر گفتگو کی کہ ہمارے نوجوان نعت کا اتنا شعور رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دستے سوالی پہ رکھ دیا، مانگے تھے رحمت کے چند پھول،
سارا چمن انہوں نے ڈالی پہ رکھ دیا۔ ناظرین، اس پروگرام میں جس طرح کہ آپ نے سماعت کیا، سید فہد واحد علی ایک نوجوان ثنا خواں ہیں اور نعت کے اوپر خوبصورت گفتگو انہوں نے اس پروگرام میں کی ہے۔ ہم اس پروگرام کا اختتام بھی انہی کی نعت پر کریں گے۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو بزم عقیدت سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ثنا خواں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ خوشا یہ نغمہ ہے لب پر حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی زبانوں پر یہی ہے تذکر پھیلے، فرشتوں کی زبانوں پر یہی ہے تذکر پھیلے، مبارک آمنہ کے گھر حضور آئے، سبحان اللہ، حضور آئے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ثنا خواں ہوں میں آقا کا، فہد کیوں نہ پڑھوں ہر دم، یہی نعت نبی گھر گھر حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔